بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو فٹ فٹ سے آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، حاصل کر لیں گے، یعنی لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت کی چند آیتوں میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت اتاری گئی ہے۔ سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب سمجھیے کہ قرآن پاک میں جب اہم چیز کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، جیسا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سوال کے بعد قرآن پاک خود ہی جواب عطا فرماتے ہیں۔ بندہ سمجھ لے کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی ہے اس کے تقریباً 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 100 سال فرما دیے جاتے، 1000 مہینے ہی کیوں؟ اس بارے میں علماء کرام، مفسرین کرام نے شان نزول بیان کیے ہیں۔ ایک بڑا پیارا شان نزول ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ سنایا۔ پچھلی قوم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسی عبادت کی، دن کو روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں پر ملال گزرا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ جائیں گے، اتنی عبادات، 1000 مہینے کی عبادات، ہماری تو عمریں ہی بہت تھوڑی سی، 84 سال 4 مہینے تو ہم زندہ بھی نہیں رہیں گے، اگر جی بھی لیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں ہم دنیا داری پر افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہے، شاندار کاروبار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو ملال کس چیز کا تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے، وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ملال پیدا ہوا تو یہ رب کو کب گوارا تھا؟ تو اللہ جل شانہ کی جانب سے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک ایسی رات دے دی ہے تو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالی حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے اور آسان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ایسی رات ہے کہ آپ کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری عشرہ میں اعتکاف کر لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ نے صرف اعتکاف میں عبادات ہی کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی اور 10 دن کی عبادت کا لطف بھی اٹھا لیں گے۔
اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 5 طاق راتوں میں ٹارگٹ رکھیں کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے تو اس سے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس عادت کو مستقل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ ہر رات جو ہے وہ عبادت کا ثواب مل جایا کرے۔ خصوصاً ان طاق راتوں میں آپ نے عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر بھی باجماعت پڑھنی ہوتی ہے۔ بعض مساجد میں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کا کوئی فکس ٹارگٹ کر لیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف کا ورد کریں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو بھی اسماء اللہ ہیں ان کا ذکر الہی آپ کریں۔ اس کے بعد کم سے کم 2 سے 3 پارے جو ہے وہ آپ تلاوت کا ٹارگٹ رکھیں، وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے اس کی۔ سورۃ ملک پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5 طاق راتوں میں صدقہ بھی دیں، آپ کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ دیں، کوئی ضروری نہیں بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ اب ان 5 راتوں میں جب آپ ٹارگٹ بنا کر عبادات کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 راتوں میں سے جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی تو اس رات کے تمام اعمال آپ کے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ سے گناہگاروں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور روزہ داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان میں مساجد بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، عبادات، ذکر، اذکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا رمضان میں ہی ہمارے اوپر نماز فرض ہے؟ کیا ہم صرف رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں؟ رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضان شریف میں 1 ماہ کے لیے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، دشمن کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، تقوی میں مضبوط ہو جائیں۔ اب جب 1 ماہ کے بعد شیطان دوبارہ واپس آتا ہے تو ہم پھر اپنی پرانی روٹین پر لوٹ آتے ہیں۔ چاند رات کو مغرب کے بعد مساجد پھر خالی ہو جاتی ہیں، عشاء میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے، اور صبح عید ہے تو لوگ عشاء کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را پورا مہینہ عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اذکار کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، جب رزلٹ کا وقت آیا تو ہم کمرہ امتحان سے ہی بھاگ گئے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم شیطان کو دعوت نہیں دے رہے، ہم صرف 1 ماہ میں ہی اللہ کے بندے ہیں، اور جب تو آزاد ہو گیا تو اب ہم تیری ہی مانیں گے۔ ہمیں تو شیطان کو عمل کے ذریعے یہ کہنا چاہیے کہ اے شیطان، ہم رمضان میں اللہ عز و جل کے بندے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ عز و جل کی بات مانیں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں، عبادات نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ عبادات کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کے دن سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ ہماری قربتیں، ہماری صحبتیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے کہ چلو چاند رات ہو گئی ہے، مارکیٹ چلتے ہیں، فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، سنیما کی ٹکٹیں کرواتے ہیں، ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ یار نماز پڑھنی ہے تو وہ کہے گا کہ پورا مہینہ تو نماز پڑھ لی ہے، اب کیا کرنا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہمارا کوئی دوست ایسا نہیں جسے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ ہم نے ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر فلم، ڈرامہ، سنیما وغیرہ یاد آتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے کہ رمضان میں نیک بننا ہے تو پورا سال پھر نیک بننا ہے۔ ہمیں اپنی صحبتوں کو بدلنا ہوگا، اچھی صحبتوں کو اپنانا ہوگا، بری صحبتوں کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ لیلۃ القدر کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما
فرمائیں اور لیلۃ القدر کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں اپنے ارد گرد غریبوں کی مدد کیجیے، ان کا خیال کیجیے تاکہ بندوں کے ساتھ ساتھ آپ کا رب آپ سے بھی خوش ہو جائے۔ اور جتنی بھی عبادات ہم نے اس رمضان مبارک میں کی ہیں، آپ نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ اور اگر ہم سے کوئی لغزش، کوئی کوتاہی، کوئی کمی اس ماہ مبارک میں رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے معاف فرمائے اور ہماری ہمت میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور استطاعت اور توفیق عطا فرمائیں کہ آئندہ آنے والے ماہ رمضان میں ہم بڑھ چڑھ کر ڈٹ کر جو ہے وہ نیکیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔